بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ کے لیے درود اور سلام محمد محمد کے لیے صلوات. جشن ظہور نور شہزادے حضرت علی اکبر تمام حضرات کو مبارک ہو. سالانہ جشن اور محفل اور گزشتہ 2 دنوں سے آپ سے ہماری گفتگو ہے کہ ہم تنقیدی طور پر اپنے اس موضوع کو توحید سے شروع کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس گھرانے کو اللہ سے الگ کر کے نہ دیکھیے. اور یہی پیغام بار بار سنایا جا رہا ہے کہ جتنا آپ معرفت کے ساتھ یہ کوشش کرنا پڑے گا. اور اگر آپ صرف تاریخ کا حصہ سمجھ کر آل محمد کو کتاب میں پڑھیں گے یا سنیں گے تو بہت سی باتیں آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی اور پھر بار بار سوالات پیدا ہوتے رہیں گے اور سب ایک دوسرے سے سوال ہی کرتے رہیں گے اور زندگی گزر جائے گی سوال کرتے کرتے. اور یہ بھی سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ حسین تاریخ کا حصہ نہیں ہے. جو لوگ حسین کو مسلمانوں کی تاریخ میں یا اسلام کی تاریخ میں تلاش کرتے ہیں وہ بھٹک رہے ہیں. وہ بھٹک رہے ہیں اس لیے کہ حسین تاریخ کا حصہ نہیں ہے. جملے یاد رکھا کیجئے اور ایسے جملے اگر یاد رہ جائیں تو اس سے آپ بہت سی باتیں عکس کر سکتے ہیں اور بہت سے سوالوں کے جواب خود آپ کا دل و دماغ دے سکتا ہے کہ حسین تاریخ کا حصہ نہیں ہے بلکہ حسین تاریخ گر ہے. یہ بات کسی دنیا کے انسان کو نصیب نہیں. یعنی حسین اپنی تاریخ خود بناتے ہیں. کسی انسان نے اپنی تاریخ نہیں بنائی بلکہ ہر بادشاہ ہر حاکم تاریخ کا حصہ بن کے رہ گیا اور تاریخ میں ہی اس کو بتایا سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے. لیکن حسین تاریخ بناتے ہیں اور تاریخ حسین جو بناتے ہیں اس میں یہ ایک خصوصیت ہے جو کسی کو نصیب نہیں کہ جو چیز کوئی اہمیت کائنات کے اس عجب خانے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور قابل ذکر نہیں ہوتی لیکن وہی چیز اگر حسین سے وابستہ ہو جائے تو اس کی اپنی ایک تاریخ بن جائے. یہ سارے جملے بہت لکھتی ہیں اور یہ آپ کے لیے ظاہر کے تحفہ ہوتے ہیں کہ جو چیز کبھی قابل ذکر نہ تھی اور اس نے اپنے آپ کو حسین سے وابستہ کیا تو اس کی اپنی ایک تاریخ بن گئی. حسین سے پہلے خاک تھی, ایک کم ترین شے تھی, لیکن جب مٹی
نبی نے اپنے آپ کو حسین سے وابستہ کیا تو زمین معلّہ بنی، خاک خاک شفا۔ بہت سے دریا بہتے تھے، دنیا میں دریا بہتے تھے اور کسی نہ کسی شہر اور ملک کا حصہ تھے، لیکن جب فرات حسین سے وابستہ ہوئی تو کردار بن گئی، اشعار اور قصیدوں کا حصہ بن گئی، نوحوں کا حصہ بن گئی۔ دیکھیے جانور بہت تھے، گھوڑا پہلے بھی مقبول تھا، انبیاء کے پاس گھوڑے تھے لیکن کوئی گھوڑا تاریخ نہیں بن سکا۔ حسین کا گھوڑا ذوالجناح تاریخ بن گیا۔ پرچم بہت قلوں پہ لہراتے تھے، علم سارے لشکروں کے پاس تھے، لیکن علم ایک تاریخ بن گیا جب وہ عباس کا علم۔ دیکھیے حسن پروردگار عطا کرتا ہے اور حسن اس کا پسندیدہ موضوع ہے، اس لیے کہ وہ کہہ چکا کہ میں خود حسین ہوں، میں خود خوبصورت ہوں اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں۔ لیکن کس نے دیکھا تھا حسن حقیقی؟ کہاں تھا حسن حقیقی؟ بہت چرچے تھے، یوسف بہت خوبصورت ہیں، بڑے چرچے تھے، موسیٰ بہت خوبصورت ہیں، قرآن نے کہا کہ عیسیٰ بہت وجیح تھے، لیکن نہ کوئی حسن موسیٰ دیکھ سکا، نہ حسن یوسف دیکھ سکا، نہ حسن عیسیٰ دیکھ سکا۔ جب حسن اس نے ادا کیا حسین کے گھرانے کو تو حسن اپنی تاریخ بن کر علی اکبر بن گیا۔ تاریخ بنتی چلی گئی، جو چیز حسین سے وابستہ ہوتی چلی گئی۔ تو اب شاید آپ اس کو مبالغہ سمجھیں، توحید آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کے ساتھ تھی اور سب کو یہ حکم تھا کہ توحید منواؤ، توحید سنواؤ، لیکن ازل سے طے کیا تھا پروردگار نے کہ میری ربوبیت کے لیے یہ لفظ بنے گا توحید، تو اس نے اسی وقت طے کیا تھا۔ یہ لفظ اپنے لیے اس وقت پسند کیا جب پنجتن کو خلق کیا، اس لیے کہ توحید میں 5 حرف رکھے، اور جب توحید کو وابستہ کیا آل محمد سے، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ توحید کیا ہے۔ اور اپنی طرف سے نہیں کہتا میں، بلکہ یہ حدیث بہت مشہور ہے رسول اللہ کی، جو آپ نے اپنی زوجہ ام المومنین کو سنائی ہے، اور فرمایا کہ جب اللہ نے طے کیا، فرماتے ہیں رسول خدا کہ جب اللہ نے طے کیا کہ زمین پر توحید کا پرچم نصب کیا جائے، تو اس وقت اللہ نے جبریل کو توحید کا پرچم دیا، اور جبریل نے آ کر بنی ہاشم کے صحن میں توحید کا پرچم ڈال دیا۔ بنی ہاشم کے صحن میں جبریل نے آ کر توحید کا پرچم گاڑ لیا۔ کافی کی حدیث یہاں پر ختم ہو جاتی، لیکن آگے فرمایا کہ جیسے ہی بنی ہاشم میں جبریل نے توحید کا پرچم گاڑا، شیطان نے اپنا پرچم بنی امیہ کے صحن میں گاڑ دیا۔ حدیث رسول ہے تو پرچم 2 ہیں، سر اٹھا کے دیکھنا ہے کس کے سائے میں ہے۔
دو ہیں۔ قرآن میں شجرے بھی دو ہیں، ایک شجرے طیبہ ہے، ایک شجرے خبیثہ ہے۔ ایسا تو کہیں ہوا ہی نہیں کہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہو اور دشمن کو کہیں چھوڑ دیا ہو۔ وہ جہاں بھی ذکر کرتا ہے اس کے ذکر میں یہ ضروری ہے کہ یہ پہلو بھی انسانوں کو بتا دیا جائے، دکھا دیا جائے، اس لیے کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور صراط مستقیم پر چلنا آسان نہیں ہے۔ اور کوئی یہ سمجھے کہ صراط مستقیم پر ہم چلتے چلے جائیں گے اور گزرتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ جب اللہ نے اعلان کیا کہ آدم کو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور جب جھگڑا شروع ہوا ملائے اعلیٰ میں آدم کی خلافت پر جب جھگڑا شروع ہوا تو بڑھ بڑھ کر ابلیس نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، اور وہ بولتا چلا گیا اور اللہ مختصر سا جواب دیتا چلا گیا۔ طویل جواب نہیں دیے، بس مختصر جواب۔ وہ بہت بول رہا تھا پڑھ پڑھ کے، یہاں سے مختصر جواب مل رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کی عقل کا پھیر تھا، اس کے نفس کا پھیر تھا، وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ جوابات کیا آ رہے ہیں، وہ سمجھ رہا تھا میں حملے کر رہا ہوں بڑھ بڑھ کر توحید پر۔ کل تک جو عاشق توحید تھا آج وہ حملہ آور تھا توحید پر، وہ توحید پر حملہ آور تھا۔ جو عاشق الہی تھا اب وہ دشمن تھا، صرف اس بات پر کہ کچھ ملا نہیں۔ تو اگر کوئی توحید کو اس لیے مان رہا ہے کچھ مل جائے تو اس کی توحید کیا ہے؟ کیا توحید ہے؟ لالچ کی عبادت چاہیے اس کو، نہ لالچ میں عقیدہ توحید چاہیے۔ تو اس وقت اس نے کہا میں جان رہا ہوں کہ اس کے ذریعے تو صراط مستقیم قائم کرے گا۔ تو اس نے جو کچھ کہا اللہ نے قرآن میں کم سے کم 5 سوروں میں محفوظ کر دیا، سورہ طٰہٰ میں، سورہ آراف میں، سورہ بقرہ میں، سورہ فجر میں، کئی جگہ اس بات کو دہرایا ہے اللہ نے وحی میں کہ شیطان نے یہ کہا۔ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہم اس تیری صراط مستقیم پر جا کر بیٹھیں گے، ہم وہاں جم کے بیٹھ جائیں گے صراط مستقیم پر، اور ہر آنے والے کو بہکائیں گے صراط مستقیم پر، آگے نہیں جانے دیں گے۔ تو جب اس نے کہا ہے تو صراط مستقیم پر وہ بیٹھا ہے۔ اب آپ کہتے رہیے اہدنا الصراط المستقیم۔ جب اس نے دعویٰ کیا، اس نے کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، تو آپ اتنا آسان سمجھ رہے ہیں کہ 5 وقت کی نماز میں ہم اعلان کر دیں صراط مستقیم پر ہم ہیں، یا صراط مستقیم پر جا رہے ہیں، یا صراط مستقیم دکھا دے، کچھ بھی کہیے، بات صراط مستقیم کی ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا وہ بیٹھا ہے، بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے بچ کے نکل جائیں گے؟ وہ تو گھیرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ تو آ کے بیٹھا ہے صراط مستقیم پر۔ اس لیے اللہ نے اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے میرے سید و سردار، آپ مرسل ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے کہ جیسے ہم صراط مستقیم پر ویسے رسول صراط مستقیم نہیں، یہاں مطلب یہ کہ آپ کو صراط مستقیم پر بٹھا دیا اس لیے کہ وہ بیٹھ۔ تو صراط مستقیم پر صراط مستقیم پر دونوں نمائندے بیٹھے ہیں، آپ راستہ صاف سمجھ رہے ہیں کہ سڑک کھلی ہوئی ہے ہم نکل جائیں گے؟ نہیں۔ تو اب یہاں پر ضروری یہ ہے کہ صراط مستقیم
مستقیم پر چلنے کے لیے صرف نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، زکات دے کر، حج کر کے، خمس کر کے آپ صراط مستقیم پر قائم نہیں ہیں۔ آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ توحید کی معرفت کو سمجھنے کے لیے اور پہچاننے کے لیے کہ صراط مستقیم پر کیسے جانا ہے دشمن سے بچ کر، آپ کے لیے ضروری ہے کہ دو شکلیں پہچان لیجیے۔ ایک محمد کی شکل ہے، ایک ابلیس کی شکل ہے۔ وہاں کہیں گڑبڑا نہ جائیے گا، وہ تو آواز دے گا، آپ سمجھیں کہ اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہے۔ جب اس کے پاس جائیں گے تو وہ صراط مستقیم سے ٹیڑھا راستہ لے جائے گا۔ تو پھر کیا کریں؟ اللہ نے کہا دیکھو پہچان لو، صراط مستقیم پر دو شکلیں نظر آئیں گی۔ کبھی کبھی نگاہوں کو دھوکا ہوتا ہے، بدصورت لوگ بھی اچھے لگنے لگتے ہیں، بہت سی آنکھوں میں پھیر ہو جاتا ہے، بہت سی آنکھیں پرکھ کر صرف اچھی ہی اچھی چیز پسند کرتی ہیں، اچھے مناظر، اچھی صورت۔ لیکن اگر کوئی بدصورتی کو پسند کر رہا ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں بہت بدذوق ہے، لیکن آپ اس سے اس کی عادت نہیں چھڑا سکتے۔ اس کی آنکھ نے پسند کر لیا اور پسند کر لیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بہت سی اکثریت بدصورتی کو پسند کرتی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کے چہرے کو مست کر دیا، اس لیے اس کا نام ابلیس رکھا کہ پہلے شاید بہتر شکل تھی، جب تو اللہ نے کہا ہم نے اس کی شکل بگاڑ دی، بھیانک کر دی۔ تو انہی آیات پر توریت، انجیل اور قرآن کی آیات کے شیطان کی تصویر بنانے والوں نے آیات کی روشنی میں بنایا، اور جو کچھ لکھا گیا ہے تاریخ میں اسی طرح تصویر شیطان کی بنتی ہے۔ سر پہ دو سینگ ہیں، آگے کے دو دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، یعنی مست ہو گیا، گویا حیوانی شکل میں اس کو بنا دیا، اس لیے اس کا نام ابلیس ہے۔ ابلیس کہتے ہیں مست شدہ چہرے کو۔ شیطان کے معنی ہے اللہ سے منہ پھیر کر جانا، شیطان کے معنی، اور ابلیس کے معنی جس کے چہرے کو بگاڑ دیا گیا۔ تو ایک طرف اتنا حسن عطا کیا کہ جب سرکار سے پوچھا گیا یوسف بھی خوبصورت تھے اور آپ بھی خوبصورت ہیں، دونوں کے حسن میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے مسکرا کر کہا وہ سبیل تھے، میں ملک ہوں، ان میں سباہت تھی، مجھ میں ملاحت ہے، لیکن اللہ نے مجھے ملاحت کے ساتھ سباہت بھی عطا کر دی۔ سباہت صرف گورا رنگ، ملاحت یعنی رنگ صاف ہو لیکن اس میں ہلکا سا نمک ہو۔ یہ حسن کی سب سے بڑی معیاری خوبصورتی ہے جو سب کو عطا نہیں ہوئی، سرکار دو عالم کو عطا ہوئی۔ کہاں وہ حقیقی تصویر کو انسانوں کو دے دیتا، کچھ دن کے لیے اپنی اس توحید کی تصویر کو زمین پر بھیج دیا، چین نہ آیا تو ایک رات بلا لیا جبریل کو بھیج۔ اب ضروری تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی دین کی تصویر ہوتی ہے، کسی مقام کی، کسی جگہ کی، کسی شخصیت کی، اور لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ تصویر ہم نہیں دیں گے تم کو، تصویر ضائع ہو جائے گی، تم کو کیوں دیں، ہم مالک ہیں، تمہارے ہاتھ میں کرو، ہم اس کا نیگیٹو بنوا کر دوسری تصویر بنا دیں گے۔ تو لوگ تصویر کی نقل اپنے پاس لے کر رکھتے ہیں، تبھی تو تصویر عام ہوتی ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اصل کہاں ہے، کس میوزیم میں ہے، کس شخصیت کے پاس ہے، تو اس نے اپنے پاس محمد کی تصویر کو رکھا اور پھر اس نے پے در پے 12 تصویریں بنائیں۔ اور کوئی صاحب کہیں گے دیکھیے تصویر بنانا اور تصویر کی باتیں کرنا تو شریعت میں حرام ہے۔ میں شریعت پہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں توحید پہ تقریر کر رہا ہوں، شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، توحید اصول دین میں تو اصول دین پہ ہوں، ابھی فروع دین میں گیا تھا۔ تو جہاں اصول دین ہو وہاں شریعت کو نہ لائیے کہ تصویر کا ذکر کیوں کیا، نہیں، قرآن کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی
شروع میں ہی جیسے سورہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کہتا المصور، میں ہوں تصویر بنانے والا۔ اللہ کے ناموں میں ہے تصویر بنانے والا۔ آپ کہہ رہے تصویر حرام ہے تو اس نے نام کیوں رکھا؟ میں مصور ہوں۔ پروردگار تو نے اپنا نام مصور کیوں رکھا؟ مصور کیوں رکھا؟ تو وہ توحید کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ مظاہر توحید انسانوں کے سمجھ میں آئیں۔ اپنے آپ کو مصور کہہ کر دعوت فکر دے رہا ہے کہ دنیا کے مصور تصویر کیسے بناتے ہیں؟ کیسے بناتے ہیں آپ بتائیے؟ کسی آرٹسٹ کو آپ نے تصویر بناتے دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا، ضرور دیکھا ہوگا۔ نہیں دیکھا ہوگا تو پتا ہوگا کہ ایک مصور کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو تصویر نہیں بنائی جا سکتی۔ تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ چیز کینوس ہے، یعنی کوئی لکڑی یا گتا ہو کینوس جس پر وہ بنائے گا۔ جس چیز پہ تصویر بنائے گا وہ سالڈ ہو اور وہ سیال نہ ہو، گیلی نہ ہو، خشک ہو اور جامد ہو، اسی پہ تصویر بنے گی۔ پھر اس کے لیے دوسری چیز چاہیے برش یا قلم۔ تیسری چیز اس کو روشنائی یا رنگ چاہیے۔ تین چیزیں ہو گئی نا؟ جس پہ تصویر بنے گی، جس چیز سے تصویر بنائی جائے گی، اس قلم یا برش کے لیے رنگ چاہیے یا انک چاہیے۔ اب چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز روشنی چاہیے، اندھیرے میں تصویر نہیں بنتی۔ تو چار چیزیں لازمی ہیں آرٹسٹ کے لیے۔ جس چیز پہ تصویر بنے، جس چیز سے تصویر بنائی جائے، بنانے کے لیے روشنائی یا رنگ ہو، تین چیزیں، چوتھی چیز روشنی ہو، اندھیرے میں تصویر نہیں بنتی۔ وہ کہہ رہا المصور، میں ماں کے پیٹ میں تصویر بناتا ہوں اندھیرے میں۔ دنیا بناتی ہے جامد چیز پر، میں قطرہ آنکھ پہ تصویر بناتا ہوں۔ دنیا بناتی ہے قلم سے، میں بغیر برش کے، بغیر روشنائی۔ اس لیے میں ہوں مصور، میں ہوں مصور۔ لیکن مادی تصویر تو ماں کے شکم میں بنا رہا ہے، لیکن روحانی تصویریں عرش پہ بنا رہا ہے۔ وہاں نہ قطرہ آب چاہیے، نہ کینوس چاہیے، نہ برش چاہیے، نہ قلم چاہیے، نہ روشنی چاہیے۔ وہاں تو نور ہی نور ہے، اور تصویر اسے بنانا نہیں پڑی۔ جب سے وہ ہے تصویر محمد ہے، اور اتنا پیار ہے کہ جدا نہیں کرتا۔ نہ ہوتی دین کو ضرورت تو زمین پہ محمد کیوں آتے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ بھیجنا تو چاہتا تھا محمد کو، اتنا انتظار کیوں کروایا؟ اس لیے انتظار کروایا کہ ایک شجرہ پاکیزہ بنتا چلا جائے۔ ہم کو ایک ایسی زنجیر چاہیے کہ زنجیر کی ایک کڑی محمد کو بنائیں۔ جب ایک پاکیزہ گھر ابراہیم سے شروع ہو گیا، عدنان سے شروع ہو گیا، لوئی اور غالب اور قصی اور کلاب ہوتا ہوا عبد مناف اور ہاشم اور عبد المطلب، اور جب عبداللہ تک آ گیا اور آمنہ تک آ گیا تو اس نے کہا ہاں اب بھیجیں گے ہم ایک پاکیزہ گھرانے میں، ایک پاکیزہ گھرانے میں، لیکن اس کی نقل اپنے پاس رکھی۔ تصویر یہاں بھیجی تو وہاں 13 تصویریں اپنے پاس رکھی، پھر ایک ایک کر کے بھیجتا رہا۔
ادھر سے ایک آتی تھی تو ادھر سے ایک پھر واپس جاتی تھی. 14 تصویروں کی گیلری اس کے گھر میں بنی ہوئی تھی. جملے نہیں پکڑیے گا، بات سمجھانے کے لیے بہت کچھ کہنا پڑتا ہے. وہ تصویریں توحید کا مظہر تھی. اسی سے کائنات میں توحید پھیل گئی. اس نے خوبصورت اس لیے بنایا کہ توحید تم بغیر دیکھے مانو گے تو تصور میں حسن رہے، تاکہ رغبت ہو جائے. حسن حقیقی میں ہوں. اور حسن اس وقت اپنے آپ کو منواتا ہے جب کوئی عشق کرنے والا ہو. حسن چہرے کا نقاب نہیں ہٹاتا جب تک عاشق سامنے نہ ہو. جب اس نے دیکھ لیا کہ پردہ ہٹے اس لیے کہ عاشق ہے تو اس نے پردہ ہٹایا. پھر کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اب حسن بے نقاب ہوا. اب تڑپ تو دونوں طرف سے ہے. حسن و عشق کا چرچا ہوا، تڑپ دونوں طرف سے. لیکن بھائی ہم ہٹا رہے ہیں چہرے سے نقاب. یہ تو ہمارا اپنا ہے. کہ تم ایسا عشق کر سکو گے؟ اس لیے کہ عشق کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ عشق کو دکھا دیا جائے حسن اور پھر پردہ پڑ جائے. جب پھر پردہ ڈھانپ دیا جائے تو تڑپ پیدا ہو عشق میں اور تڑپ کر وہ پکارے پھر دکھا، پھر دکھا. لیکن پھر دکھا کے لیے ضروری ہے کہ دیکھا جائے گا آنکھ میں آنسو ہے کہ نہیں، دل میں درد اٹھا کہ نہیں، اس میں تڑپ پیدا ہوئی کہ نہیں. اگر عشق ہے تو اس کی تڑپ آنسوؤں سے ظاہر ہوتی ہے. اللہ نے آنکھوں کو تلاش کیا، آنکھیں کہاں ہیں؟ آنکھیں کہاں؟ آنکھیں اس لیے نہیں دیں کہ اللہ کو دیکھو. سمجھ لیجئے اللہ کو تم نہیں دیکھ سکتے. تم محمد کی آنکھ سے دیکھو گے، 14 کی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا. ان کی آنکھوں پہ تمہاری نظر رہے تو ہم نظر آئیں گے، ورنہ تم ڈائریکٹ دیکھنا چاہو گے کبھی ہم نظر نہیں آئیں. ہم موسیٰ کو نہیں نظر آئے. توحید کو سمجھ لیجئے. اسی طرح توحید سمجھ میں آئے گی کہ ان کی آنکھوں سے دیکھنے کی ہمیں کوشش کرنا، لیکن ان کی آنکھوں کو دیکھتے رہنا. تمہیں عشق کرنا پڑے گا ان کی آنکھوں سے. جب تم ان کی آنکھوں سے عشق کرو گے تو ہم نے تمہیں آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ دیکھا کرو. آنکھیں دی ہیں تاکہ دل کی تڑپ آنکھوں سے پتا چلے. ہم آنسو دیکھنا چاہتے ہیں آنکھ میں کہ عشق ہے کہ نہیں ہے. آنسو دلیل ہے عشق الہی کے لیے. عشق حقیقی آنسو بتاتے ہیں. اب کون روتا جب رونا بدعت ہو گیا تو عشق کیسا؟ اب کیسا؟ لیکن کہاں پر توحید کے سفر کو کٹ کر لیا یہ کہہ کر رونا نہیں بدعت ہے، بدعت ہے. اور وہاں اللہ کو یہ اصرار نور رو تاکہ تمہارا نام نور پڑے. یعقوب تم روتے رہو، ابراہیم تم روتے رہو، زکریا تم روتے رہو، یحییٰ تم روتے رہو، عیسیٰ تم روتے رہو، دانیال تم روتے رہو، شعیب تم روتے رہو. ارے کوئی ایسا بھی نبی اور وسیع جو تا حیات رویا نہ ہو تاکہ آنسو سے پتا چلے کس نبی کو کتنا عشق ہے حسن سے. یہ آنسو نہیں ہے یعقوب و یوسف کے،
तड़प आंखों में आंसू लाती है। तड़प के लिए दर्द चाहिए, जब तक दर्द उठेगा नहीं, जब तक कोई दर्दनाक वाकया ना होगा। अब समझे कि याकूब को यूसुफ में जुदाई क्यों हो। अब समझे कि इस्माइल को पत्थर पे लिटा के गले पे खंजर क्यों रखा जाए। अब समझे कि मूसा माँ से क्यों जुदा हो जाएं। अब समझे कि ईसा को पालने में मरियम को दिक्कतें क्यों हो। अब समझे कि ईसा को बगैर बाप का देकर दर्द भर दिया ताकि मरियम पे दान किया जाए कि ये बच्चा कहाँ से लाई, ताकि दर्दनाक मंजर सामने आए, माँ परेशान हो जाए। जब माँ परेशान हो तो मसाइब आ जाए। चारों तरफ से मसाइब ने अंबिया और अंबिया के घराने को घेरा ताकि दिल में दर्द पैदा हो। दर्द पैदा हो तो आंसू छलके, जब आंसू छलके तो अल्लाह के ये है इश्क़ हक़ीक़ी। इसे कहते हैं, ये है इश्क़। वरना क्या जरूरत पड़ी थी कि अंबिया को मुसीबतों में डाला जाए। चोट लगती है तो दर्द होता है, दर्द होता है तो दिल तड़पता है, दिल तड़पता है तो आंखें बरसती हैं। इतने पत्थर नूह को मारे गए ताकि दर्द हो तो दिल तड़पे, दिल तड़पे तो आंखें रोए। और सावन भादों की बारिश हो, जब बारिश हो सावन बरसे, तब हम कहें ये तो नूह है, ये नोहा करने वाला है। जब इब्राहिम रोए तो हम कहें हाँ हकीकी मार्फत इलाही इसको है। ये तड़प रहा है कि इसके कोई औलाद नहीं है, और एक को इतनी औलाद दे दी कि 12 बेटे दे दिए। अब तड़प रहे एक बेटे के लिए याकूब। तो अल्लाह ने कहा ये फिराक, ये जुदाई, ये गम का माहौल इसलिए पैदा किया है ताकि रोया जाए। और जब रोने लगे याकूब तो आंखें बहने लगी, दीदे फूटने लगे, आंखें बेनूर होने लगी। तो अल्लाह ने कहा सब्रुन जमीलुन, मेरे बंदे ने सब्र जमील किया। यहाँ भी लफ्ज़ जमील लग गया। जमील के मानी खूबसूरत यानी हुस्न। अगर हुस्न के लिए रोया जाए तो रोना हसीन हो जाता है। हुसैन हसीन है इसलिए उनका रोना। कभी किसी घराने में, अंबिया के घराने में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो फर्द हो वो खूबसूरत हो, जो फर्द हो वो शजा हो, जो फर्द हो वो सती हो। हमा सिफत मासूम, जो एक में सिफत है, जो मासूमों में सिफत है, वो गोदियों के पले गैर मासूमों में भी हो। लेकिन हमें मजाल नहीं कि हम उनको भी गैर मासूम कह सकें, इसलिए कि मासूम की गोदी में जो पल गया, जो मासूम की छांव में आ गया, अब हम कैसे कहें वो गैर मासूम है। हुसैन के साथ जितने थे अजीज और रिश्तेदार, सब मासूमा के गोद के पले थे, सब मासूमा के गोद के पले थे, मासूम के गोद के पले थे। इसलिए हुसैन ने सबको पालने की जिम्मेदारी अपने लिए ले ली थी, ताकि ये न समझना कि इमामत की छांव से निकल गए हैं। ये इमामत की छांव से नहीं निकले हैं। ये घराना तरतीब दिया है अल्लाह ने, और उसके घर के ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया है तौहीद नगर। ये शहर है तौहीद का शहर, ये तौहीद का शहर है। जिस तरह चाहे तर्जुमा कर ले, इल्म अल्लाह का वस्फ है। कहता है मैं आलिम हूँ, तो इस तरह भी तौहीदी है। मैं शहरे इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। ये भी इल्म है, वो भी इल्म है, यानी वो भी तौहीद है, ये भी तौहीद है। हर हदीस में तौहीद है। जमाने के अल्फाज की रोशनी में न देखा करें। इल्म किसके लिए इल्म है, यानी शहर में जो इल्म है वो कौन सा इल्म है। ये जो आजकल का नालिश का मसला है, ये हालैंड का दारुल हुकूमत क्या है, जापान का दारुल हुकूमत क्या है, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, अमेरिका का प्रेसिडेंट, ये वाला इल्म उस शहर में था। चुप बैठ गए। नहीं, उस शहर में तौहीद
توحید کا علم ہے، کائنات کا سب سے بڑا علم توحید ہے، تو علی توحید کا دروازہ اپنا حسن زمین پر اتار دیا. ان کی تربیت میں ہم نے یہ اہتمام کیا کہ عصمت کی چھاؤں میں وہ پالے جائیں، اس لیے کہ یہ ہم سفر ہیں توحید کے، یہ سفر کریں گے توحید کے راستے میں. ہمیں ان کی ضرورت ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے. کائنات میں اللہ کو کسی کی ضرورت نہ ہو مگر اللہ کی ضرورت ہے. ضرورت نہ ہوتی تو کیوں اپنے سے جدا کرتا، بس اپنے پاس رکھتا، الگ کر کے بتایا بھیجا تمہارے لیے، ضرورت میری ہے، یہ ضرورت میری ہے. تو اب اس طرح ان کی پرورش ہو کہ کسی چیز میں کمی نظر نہ آئے، چاہے یہ 5 برس کے ہوں یا 10 برس کے ہوں یا 17 برس کے ہوں یا 14 برس کے ہوں یا 18 برس کے ہوں یا 32 برس کے یا 57 برس کے ہوں یا 58 برس کے ہوں. جو ایک میں ہو وہ سب میں ہو. یہ سب کے سب سخی ہوں اور ان کی سخاوت پر کسی کی سخاوت نہ ہو. یہ سب شجاع ہوں، ان کی شجاعت پر کسی کی شجاعت نہ ہو. یہ سب خوبصورت ہوں، ان کے حسن پر اوپر کوئی حسن نہ ہو. قد و قامت میں اعلیٰ ہوں، دیکھنے میں وجیح لگے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. کسی نے کہا سید سجاد سے رونے کا سبب کہ تمہیں کیا پتا 18 خوبصورت جوان ایسے تھے. یہ باتیں کربلا کہہ رہے سید سجاد. جملوں کی قیمت کو سمجھا کیجئے. جب معصوم کچھ کہے تو اس پر گھنٹوں سوچا کیجئے. ادھر ادھر کے بیکار کے سوالات کر کے وقت نہ ضائع کیجئے. یہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں معصوم کی فرمائی جس کے بارے میں بار بار سوچیے، بار بار سوچیے، بار بار سوچیے. فرمانے 18 ایسے تھے کہ روئے زمین پر ان کا جواب نہیں تھا. نہ ایسے 18 حسینوں کے آسمان نے سایہ کیا تھا، نہ زمین میں فرش بچھایا. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اگر شروع کروں تو مسلم کا بڑا بیٹا عبداللہ بن مسلم، اس کے حسن کا ایک ایک پہلو تاریخ نے محفوظ کیا. مقتل نے لکھا کہ کتنے حسین تھے، اور سب سے بڑی ان 18 میں خوبی یہ رکھی تھی پروردگار نے کہ یہ 18 کی 18 محمد کی شبیہ تھے. قامت میں، صورت میں، شکل میں جملہ ضائع نہ ہو. ان 18 میں کے جو محمد کی شبیہ تھے ان میں اگر کوئی چاند ہو تو وہ ان سے کتنا اعلیٰ ہوگا، اور اگر کوئی شبیہ محمد ہو تو وہ 18 میں کتنا. پھر علی اکبر کا کیا مرتبہ ہوگا. ہم نے انہیں حکم دیا تھا، پروردگار خود سنا رہا ہے حدیث قدسی، کہہ رہے ہم نے انہیں حکم دیا تھا جب ایسی قیمتی چیزیں تمہیں مل جائیں تو پیار حد سے زیادہ بڑھ جائے. پیار سے یہ بڑھ جائے کہ محبت فطری کا تقاضا، انسانی محبتوں کے تقاضے سارے رویے آ جائیں، تاکہ قدر اور دنیا کی نظر میں بڑھ جائے کہ یہ پیار کی چھاؤں میں پلے، اور کسی کے وہم و گمان میں نہ ہو کہ اتنی قیمتی چیزیں صرف توحید کی نظر کی جائیں گی. اپنی نظر لینے کے لیے اتنا سجایا گھرانے کو، ایسا سجایا ہم سجی ہوئی چیزیں لیتے ہیں. کبھی ہم نے ایسی چیزیں لی نہیں. وہ تو ابراہیم سے کہا تھا اسماعیل کو دے دو، بس صرف زلفیں ہی تو کاندھے پہ لہراتی تھیں. جب شکار کھیلنے جاتے تھے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، لوگ زلفوں کو دیکھتے تھے. اسماعیل کی زلفیں مشہور. کیا ذکر کروں، یوسف کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے یعقوب، نظر نہ لگ جائے. چہرے پہ نقاب رہتا تھا، گود
کیا حسن پھیلا ہوا تھا کائنات میں حسن پھیلا تھا، بنی ہاشمیہ سمیت کے ایک جگہ کیا گیا۔ اب ہم نظم لیں گے، یہ سفر اگر میں کہتا جاؤں، یہ حسن کا سفر تھا، یہ عشق کا سفر تھا، یہ توحید کا سفر تھا۔ چھوٹا سا سفر ہو سکتا تھا، 20 دن میں مدینے سے نکل کے کربلا پہنچ سکتے تھے۔ اللہ نے سفر کو طویل کیا تاکہ راستے میں لوگ عشق حقیقی کا مظاہرہ دیکھ کر زیارت کرتے جائیں اور ایک ایک چہرہ پہچان لیں کہ شبیہان محمد نگاہوں میں بچ جائے، تاکہ صراط مستقیم پر جائیں تو محمد کو فوراً اس لیے بھیجے تاکہ ہر دور میں تصویر پہ تصویر دیکھتے جاؤ، تاکہ ذہن میں تصویر بس جائے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ خدا دور رکھے ذکر کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ممبر سے ذکر کر رہا ہوں کہ بھائی قبر سے پہلے جنازے کو رکھا اور پھر لوگ چلائے ذرا چادر ہٹا دی، گھر سے جلوہ دکھایا جا رہا ہے، گھر سے نکلے تو جلوہ دکھایا گیا، سب جھک جھک کے لوگوں کو ہٹا کے دیکھ رہے ہیں، پھر قبر کے قریب پہنچے پھر دیکھا، آخر رکھ دیا قبر میں، اب پھر شور ہوا ذرا چادر ہٹا دیجئے، یہ آخری جلوہ۔ اب سب ایک دوسرے پہ گرے جا رہے ہیں، ان لوگ کہہ رہے ہیں کہ مٹی گر جائے گی، لیکن کہ مٹی گر جائے گی، ایک دوسرے کو دھکے دیں، مگر ہر ایک چارہ دیکھ لے یہ کاہے کا دیدار ہو رہا ہے، یہ تو جا چکے، یہ آپ ہو چکے، یہ کس بات کا دیدار ہو رہا ہے؟ بیٹوں کو بھی بلایا جا رہا، بھائی کو بھی بلایا جا رہا، دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، کیوں دیکھ لو؟ اس لیے کہ محشر میں اب ملاقات ہوگی، چہرہ اتنا یاد رہے کہ پہچان تو رہے تمہارا باپ ہے۔ اللہ کو معلوم تھا حافظے بہت کمزور ہیں، اس لیے بار بار دکھاؤ یہ محمد یہ محمد یہ صراط مستقیم پہ مسئلہ پیدا ہوگا، میرا تو یاد رہے۔ اور یہ معلوم ہے، دیکھیں انسان کیوں نام رکھا گیا؟ انسان کا لفظ ہے نسیان سے، نسیان کے معنی ہے بار بار بھولنا، انسان کی فطرت میں ہے بھول جانا۔ اللہ کو معلوم ہے مخلوق میری ہے پھر بھول جائے گی، اتنا دیکھا ہے پھر بھول جائے گی، اس لیے ایک تصویر کو رکھا، وہ کعبے سے طلوع ہو رہا ہے چہرہ، اب تو پہچانا۔ یہیں پہ تو آگے سب پریشان ہو گئے، یہیں پہ آگے سب پریشان ہو گئے۔ ابھی لندن میں ایک ٹی وی پہ مذاکرہ ہو رہا تھا، تو ہمارے ایک اہل سنت بھائی جو بندی عالم بھی تشریف فرما تھے اور میں تھا، سوالات ہو رہے تھے، تو ٹیلی فون پہ سوالات ہو رہے تھے، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پہ سوال ہوا امامت کیا ہے، امامت کسے کہتے ہیں؟ میں نے سمجھا ہے کہ بھئی چونکہ ایک انسٹیٹیوشن قائم ہو گیا تھا، مسلمانوں نے قائم کر لیا تھا، اس لیے امامت کو بھول گئے، ایک نئی چیز بنا لی، خلافت بنا لی، تو امامت لوگوں کو یاد نہیں رہی۔ ان کا نہیں، قرآن کی آیت کہا یہ جاتا ہے قرآن میں امامت نہیں ہے، میں نے کہا نہیں، قرآن میں بہت آیتیں ہیں اور 12 آیتیں تو واضح اور محکم ہیں امامت پر۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک تو سنا جی، میں نے کہا ایک تو کیا، بس ایک کافی ہے، ایک سنا جی۔ میں نے کہا ایک آیت کافی ہے، اللہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔
کے ساتھ بلائیں گے. یعنی اللہ نے اعلان کر دیا یوم ندو یعنی قیامت کے دن جس دن ندا دی جائے گی اور سب کو اٹھایا جائے گا تو اس دن ہم انسانوں سے کوئی بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی پہچان کوئی رکھی گئی ہے کہ انہیں پہچانا جائے. بس ہم ہر ایک کے امام کو پہچانتے ہیں. آؤ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ آؤ. تو میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا کہ امام امت لے کے آ گیا تو اللہ ادھر سے جھاڑ کے دیکھ رہا ہے کون بس وہ امام دیکھ رہا ہے. اور پھر مسلسل رسول اللہ کی حدیثیں ہیں کہ جس نے اپنے وقت امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. یہ بھی رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے پتھر کو بھی اپنا امام بنایا ہوگا تو ہم اسے پتھر کے ساتھ محسوس کریں گے. پتھر آگے چلتا ہوا آئے گا, اس کے پیچھے قوم آئے گی. اور اگر پتھر صفت انسانوں کو امام بنایا گیا ہوگا تو وہ بھی آئیں گے, امت پیچھے آئے گی. تو بھائی یہاں پر تو نام بتایا نہیں یا کسی جھگڑے کی ضرورت نہیں, بس آپ کہہ دیا کیجئے تم اپنے امام کے ساتھ آنا, ہم اپنے امام. بس امام کو دیکھے گا اور پھر فیصلہ ہوگا. لوگ اسی میں تو گھبراہٹ کرتے ہیں کہ ایک دم سے بخشش کیسے ہو جائے گی. یہ میری پوری کتاب ہے اور زیادہ طویل کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے. ایک ایک کاپی بچی ہے اور وہ سب کل جو لوگ ہزار لے گئے 2-3 کاپیاں تو ریحان صاحب لے کے آئے تھے. ظاہر اتنا وزن جہاز پہ نہیں لا سکتے تھے تو تبرکاً لے آئے کہ جس کے ہاتھ لگ جائے بس سمجھیے تبرک ہے. کتاب کا نام ہے حسین کی عزاداری اور عزاداروں کی شفاعت. پوری کتاب میں نے ثابت کیا ہے کہ عزاداری کیسے بخشوائے گی عزاداروں کو. کوئی حدیث کوئی قرآن کی آیت میں نے نہیں چھوڑی کہ جس پہ میں نے درج نہ کر دیا ہو تفصیل کے ساتھ. آخری باب اس کا ہے گناہگار مومنین کی شفاعت. وہاں زیادہ بحث ہوتی ہے اتنے گناہگار میں کیسے شفاعت ہوگی, تو امام نے جو ضمانت دی ہے کہ ان کے ضامن بھی ہم ہیں. اور امام نے آیات پڑھ کے بتایا ہے, آیات پڑھ کے بتایا ہے قرآن کی کہ ہاں گناہگار ہی کو تو میں بخشواؤں گا. پرانی چیزیں جو ہیں وہ قیمتی ہو جاتی ہیں تو ایک تسلسل ادارہ جو ہے ہمارا, جتنے اشرے ہم پڑھ چکے ہیں اور جتنے خمسے پڑھ چکے ہیں سب کاغذ پہ لکھ کے کمپیوٹر میں آ گئے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ 5-10 کی شکل میں چھپ رہے ہیں. تو سال میں 10-12 اشرے چھپ جاتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ سیڑھیوں کا زمانہ ہے اور لوگ زیادہ سیڑھیاں پسند کرتے ہیں, لیکن میرے لیے پریشانی یہ تھی کہ میں کبھی اپنی تقریر نہ سن سکا. جب بھی میں نے لگائی 40 برس کے عرصے میں کہ یہ تقریر شاید بہت اچھی کی ہے, میں نے آج سنوں گا, 5 منٹ کے بعد میں سو جاتا. ویسے مجھے نیند ہی نہیں آتی, اپنی تقریر سننے مجھے نیند آ جاتی. تو پھر میں نے یہ ترکیب نکالی لکھا جائے اور میں اس کو پڑھوں. اگر نیند آ جائے گی تو کیا ہے, دوبارہ کتاب اٹھا کے پڑھنے لگوں گا. تو اس طرح یہ بڑا کارآمد کام ہو گیا کہ جتنی تقریریں میں نے 45 سال کے عرصے میں کی سب پڑھ ڈالی. اور پڑھی اس لیے میں نے کہ کوشش یہ ہو جائے کہ جو بولا جا چکا ہے ایز اٹ از پوری تقریر کبھی نہ کی جائے, اس لیے کہ وہ کاغذ پہ آ گئی اور آگے بڑھا جائے کہ اب آگے کیا بولا جا سکتا ہے. تو اس میں سے تقریباً 25-30 اشرے میرے مشہور لاہور کے کراچی کے آ گئے ہیں اور ملتان کے بھی 2 جلدیں تیار ہو گئی ہیں. انشاءاللہ وہ بھی چھپیں گی. جو تقریریں میں نے ملتان میں کی وہ 2 جلدوں میں آئی ہیں, شاگردیس کی, حویلی پوری شاہ کی اور دیگر امام باڑوں کی, ہر موضوعات پر. تو جلدی میں آپ کو سنائے دیتا ہوں اور یہ بتائے دیتا ہوں یہ ہر کتاب آپ کے لیے بڑی اہم ہے. جتنے سوال آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں سب کے جواب آپ کو اس میں مل جائیں گے. یہ طاہر صاحب نے رکھی ہیں کتابیں, میں آپ کو جلدی بتا دوں. قرآن کی قسمیں
یہ حروف مقطعات اور قرآن کی قسموں پر میں نے پورا عشرہ جدے سے پڑھا تھا، جہاں عزاداری کرنا ممنون ہے۔ اور یہ اہل بیت کی مدد تھی کہ اس میں سے 2 تقریریں مکے میں پڑھی اور مدینے کی ہیں، جدے کی ہیں۔ چونکہ اس ماحول میں تقریریں ہو رہی تھی تو وہ میں بتا کے پڑھ رہا ہوں کہ میں کہاں بیٹھ کر بول رہا ہوں۔ جہاں یہ قسمیں اتری انہی شہروں میں نے یہ جدے کا عشرہ ہے۔ جب حج کرنے میں گیا تھا تو وہاں یہ میں نے پڑھا تھا۔ یہ دیکھیے عشرہ جو ہے 2009 کا ہے، اور آج بھی احمد آباد بھائی اور خورشید عباس صاحب وغیرہ ولی صاحب میں بیٹھے تھے تو یہ بحث تھی شیطان کو کیوں بنایا۔ یہ سوال اٹھتے رہتے ہیں، اور شیطان سے پہلے کیا تھا اور آدم سے پہلے کیا تھا۔ یہ عشرہ اس بات پر پڑھا گیا کہ آدم سے پہلے کیا تھا، شیطان سے پہلے کیا تھا، شیطان کو کیسے بنایا گیا، شیطان آسمان پہ کیسے پہنچا۔ تو اس میں میں نے سراغ لگایا ہے کہ بت پرستی کیسے ہر نبی کے دور میں ہونے لگی تھی۔ تو اس میں میں نے بتایا ہے کہ بت تراش کون لوگ تھے جو تراشتے تھے بت، اور وہ کون تھا جو بت شکن تھا۔ تو یہ عشرہ مجھے اپنا اتنا پسند ہے کہ اس کو میں نے 10 بار ابھی تک میں پڑھ چکا ہوں، اور پھر موقع ملتا ہے تو میں لے کے دیکھ جاتا ہوں۔ یہ میرا پسندیدہ عشرہ ہے، اور اس کا نام بھی دیکھیے کتنا آرٹسٹک ہے، بت شکن اور بت تراش۔ اور اوپر وہ آیت لکھی ہے جو بتوں کو توڑتے ہوئے ذاہب الباطل انہا کان زہوقا، باطل جانے کے لیے، حق جاننے کے لیے۔ اور یہ اس آیت کے اندر آپ جب فتح مکہ کی نویں تقریر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اور میر انیس نے بت شکنی کے جو اشعار ہیں وہ بھی میں نے اس مجلس میں پڑھے، اس میں موجود ہے۔ اور تصویر جو ہے وہ خانہ کعبہ میں مولا علی بتوں کو توڑ رہے ہیں، سب کے سر گر چکے ہیں، درمیان میں مولا علی کا چہرہ کو تو ایران والوں نے پورا چہرہ دکھایا، لیکن میں نے اس کو نقاب کر دیا تاکہ کوئی اعتراض نہ ہو، اور یہ مولا بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں بھائی زیادہ تر شیعہ کو جو یہ عقیدے پڑھتے ہیں تو یہ نصیری ہو گئے۔ کل بھی ذکر کیا تھا معرفت الہی اور سیرت معصومی، اس کی ہر تقریر آپ کو اللہ کے بارے میں ملتی، 10 کی 10 تقریریں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ یہ جب جسٹس سجاد کو ہٹایا گیا تھا، اور یہ جو کورٹ کا مسئلہ جیسے آج کل چل رہا ہے ویسے ہی اس سن میں بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا، جب یہ کورٹ کا مسئلہ تو وہ ملتا جلتا مسئلہ ہے۔ تو یہ 1999 میں میں نے عشرہ پڑھا تھا، تو اس میں پھر علی کے عدالتی فیصلوں پر میں نے بحث کی تھی، تو اس کا عنوان تھا اسلام پر حضرت علی کے احسانات۔ یہ بھی 10 تقریریں ہیں۔ یہ دیکھیے بحث آج بھی تھی کہ امام حسن کی شلو کا مسئلہ، تو پہلی بار میں نے اس میں یہ ثابت کیا ہے اس کتاب میں کہ امام حسن کی فتح ہوئی اور دشمن خدا کی شکست ہوئی۔ ایک کی فتح اور ایک کی شکست میں نے صلح نامے سے دکھائی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جنگ لڑی جا رہی ہے، صلح کا کاغذ نہیں ہو رہا۔ اور چھوٹی سی کتاب ہے، بہت ہی پتلی سی، آپ پڑھیں گے آپ کو ساری معلومات ہو جائے گی۔ ہے تو ایک ہی ایک کتاب علی وارث انبیاء، اس کے ٹائٹل سے ہی آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ بیچ میں حضرت موسیٰ جا رہے ہیں اور نیل ندی میں پل بن گیا ہے، اس پہ موسیٰ گزر رہے ہیں، اور ادھر کشتی روح جو ہے وہ لہروں پہ ڈگمگا رہی ہے، ادھر حضرت ابراہیم کا مقام ابراہیم ہے، جناب شعیب ہے، اور یہ مسجد نبوی ہے، یعنی علی ان سب کے وارث ہیں۔ ہر نبی پر ایک ایک تقریر ہے کہ علی کیسے وارث آدم، کیسے وارث نوح، وارث ابراہیم، وارث موسیٰ، وارث داؤد و سلیمان، وارث محمد، آخری تقریر ہے۔ یہ 10 تقریریں میں نے عظمت ابو طالب پر کی تھیں، اور اس میں ایمان پہ بحث نہیں ہے بلکہ عظمت ہی عظمت پر بحث ہے۔ تو یہ 10 تقریریں الوداعیہ سے کی کراچی کی ہیں، اور یہ قاتلان حسین کا انجام کس طرح مختار نے ایک ایک کو پکڑ کے مارا، اس کی پوری تفصیل کہ پکڑا کیسے گیا اور سزائیں کیا کیا ملی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ تمہید میں آپ کو 10 الگ الگ موضوع بھی مل جائیں گے کہ جو بہت قیمتی ہیں، جس سے پہلی تقریر جو ہے وہ سمجھیے کہ علم علی پر ہے، اور دوسری بھی سب تمال پر ہے۔ سلسلہ تو مختار کا چل رہا ہے،
اور جناب عقیل پر شاید آپ نے کبھی پوری تقریر سنی ہو. یہ پوری تقریر جناب عقیل کی سیرت اور کردار کے جیسے کل میں پوری تقریر جناب حمزہ پہ کروں گا. ایک پوری تقریر محمد ابن ابی بکر کرے, پوری ان کی لائف بتائی اور سمجھائی میں نے. ایک ترمہ بن عدی بن حاتم طائی پر ہے اور ایک نون والقلم ہے تقریر, اور اس کے بعد ایک تقریر جو ہے وہ خواتین اسلام پر ہے, اور ایک تقریر میں صرف علی 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 علی, اور ایک تقریر ہے علم و نور کے سمندر, اور اس کے علاوہ تہذیب و تمدن پر ایک تقریر ہے. تہذیب و تمدن کیا ہے, آخری تقریر عصمت زہرا پر ہے, لیکن ہے یہ امیر مختار پر پورا اشرا. اور یہ ہے وہ کتاب جس کا میں ذکر کر رہا تھا, غم حسین اور عزاداروں کی شفاعت. اور اس میں آپ جو بحث لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ آیات میں نے درج کر دی ہے, میں تفسیر کہ جہاں پر لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہوگا, تو امام کہہ رہے ہیں نہیں, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ایسا ہوگا. اور اس کے آخر میں جو یعنی امام نے فرمایا کہ جب شفاعت ہو چکے گی عزاداروں کی اور علی کے چاہنے والوں کی, تو اس پر اللہ یہ آواز دے گا کہ ہم نے ان کے دشمنوں کو جہنم میں ڈال دیا اور ان کو ہم نے جنت دے دی. ہے کوئی تم میں جو ہم سے پوچھے کہ ایسا ہم نے کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا امام کے ساتھ آنا, یہی سے تو تکلیف چھوڑی. تو پھر ہم نے اس پہ پروگرام میں کہا کہ صاحب یہ آیت قرآن میں, تو انہوں نے کہا کیا نبی کو بھی امامت مل سکتی ہے؟ یہ سوال ہوا پروگرام میں, میں نے کہا بالکل مل سکتی ہے, اس لیے کہ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم تمہیں انسانیت کا امام بنا رہے ہیں. رسالت اور نبوت پہلے مل چکی تھی, خلت پہلے مل چکی تھی, سب سے آخر میں اعلان ہوا اب ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. جب رسالت ملی تھی, نبوت ملی تھی, خلت ملی تھی, تب نہیں اللہ سے پوچھا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي, جب امامت ملی تو کہا پروردگار وَمِن ذُرِّيَّتِي, کیا میری ذریت میں یہ عہدہ جائے گا؟ تو اللہ نے جواب بھی بڑا عجوبہ دیا جو حیران کیے ہوئے, قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ, ارشاد ہوا یہ عہدہ ظالم نہیں پائیں گے. جہاں امامت ہوتی ہے وہاں ظلم نہیں ہوتا, جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں امامت نہیں آ سکتی. تو جناب علی بتانا صرف یہ تھا کہ پھر اینکر نے ہمارے دوسرے دوست سے پوچھا آپ ایگری ہیں ان کی باتوں سے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ایگری, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور تو انہوں نے کہا پھر آپ بتائیے کہ آپ کے امام کون ہیں؟ آپ کے امام کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جلدی سے انہوں نے مطلب فوراً کہا, انہوں نے کہا ہمارے امام ابو حنیفہ. تو میری طرف پلٹے کہتے ہیں بھائی ان کے امام تو امام ابو حنیفہ ہیں, آپ کہہ رہے 12 امام ہیں, تو آپ کا اس وقت کون امام ہے؟ ہم نے کہا کہ ہمارے امام مہدی ہیں. دیکھیے اگر میں کہہ دیتا کہ میرے امام صادق ہیں تو موازنہ ہو جاتا. میں نے چھوٹ کے ہی کہا اس وقت میرے امام مہدی ہیں, تو اس نے پلٹ کے ان سے پوچھا, دیکھیے مذاکرہ ختم ہو گیا اس بات پہ. اس نے پلٹ کے پوچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی ہیں, تو آپ کے کیا امام مہدی نہیں؟ کہنے کہ نہیں ہمارے بھی امام مہدی ہیں. اس لیے کہ امام مہدی پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. تو میں جملہ کہا کرتا ہوں 11 میں بحث ہوگی, 12ویں پر سارے فرقے ایک ہو گئے, تو جیسے 12ویں کو مانا اسی طرح 11 کو مان. اور جملہ یہ کہنے کے لیے یہاں تک میں نے رحمت دی کہ 12ویں پر مسئلہ یہ آ گیا کہ دیکھیے ہر چیز کی ڈمی بنا لی جاتی ہے. جیسے چائنا کا مال ہے ویسے آپ کو گجرا والا میں بھی مل جائے.
بھائی ہر چیز بن گئی، ہر چیز بن گئی اور بنا لی گئی۔ مسئلہ یہ ہوا کہ امامت بھی بنا لی گئی، امامت بھی بنا لی گئی، اس کی بھی ڈمی بن گئی۔ ہائے مگر مہدی کی ڈمی مہدی کی نقل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کچھ شرطیں ایسی رسول اللہ نے بیان کر دی کہ ہاتھ پیر کٹ کے رہ گئے ہیں۔ پوچھنے والے راوی نے پوچھا کہ وہ جو آئے گا بعد ماں اس کی کیا صفات ہوں گی؟ کہ بنی ہاشم ہوگا، بنی ہاشم کی تو بہت سی نسلیں چلی، پھر اس میں ایک سند بنائی بنی عبد المطلب ہوگا، پھر سند بنائی بنی ابو طالب ہوگا، پھر سند لگائی سیدہ کی نسل سے ہوگا۔ اب غیر سید تو مہدی بنی نہیں سکتا، اور شرط یہ ہے کہ زہرا کا بیٹا ہو۔ پھر شرط لگا دی اتنا خوبصورت ہوگا کہ روئے زمین پر کسی کا حسن ایسا نہیں ہوگا، میری شبیہ ہوگا۔ اب محمد کی شبیہ کیسے بنائی؟ حسن کہاں سے لایا جائے؟ حسن کا مظاہرہ ایسے ہوگا کہ عیسیٰ کو رکھا، اور عیسیٰ کو قرآن میں کہا بہت خوبصورت تھے۔ آپ کو پتہ ہے عیسیٰ نام کیوں رکھا گیا؟ عیسیٰ عبرانی زبان میں سرخ رنگ کو کہتے ہیں۔ جب گود میں آئے مریم کے تو بالکل لال لال ہو رہے تھے، سرخ سرخ جیسے گلاب کا پھول۔ تو ماں نے جھک کے کہا تو تو عیسیٰ ہے، تو تو سرخ پھول ہے بالکل، تو عیسیٰ نام ہو گیا۔ اتنے خوبصورت بچپن میں جب جوان ہوئے تو قرآن کہتا وجیل تر تھے عیسیٰ، حسین تر تھے عیسیٰ۔ اور اس حسین کو رکھا، ایک حسین کو پھر زمین پہ رکھا اور دوسرے کو عرش پہ رکھا۔ ادھر بھی حسن ادھر بھی حسن۔ یہ شبیہ محمد ہے، وہ شبیہ اسحاق ہے، شبیہ یوسف ہے، شبیہ یعقوب ہے، وہ بنی اسرائیل ہے، یہ بنی اسماعیل ہے، یہ اسماعیل کی نسل میں ہے، یہ محمد کا بیٹا ہے، وہ سارہ کا بیٹا ہے، یہ زہرا کا بیٹا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ خاتمے میں پہنچی، 2-4 منٹ رہ گئے اور میں اختتام کر رہا ہوں دعا کے اوپر۔ اور بھیجا، اور جب وہ آ گئے تو وہ ان کو دیکھ کے مسکرائے، اس لیے کہ عرش سے آئے ہیں، اس لیے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی اور مسکرا کر کہا جماعت کو تیار تھی، انتظار آپ کا تھا، آگے بڑھی تو نماز پڑھا لی گئی۔ عیسیٰ کو قدم پیچھے ہٹ گئے، کہ آپ کے ہوتے میں کیسے نماز پڑھوں؟ ابھی تک تو میں اصول دین پر ہی تقریر کر رہا ہوں، اب آیا فقہ کا مسئلہ، اب لایا ہوں میں یہ شریعت اور فقہ یہاں 1 سیکنڈ کے لیے۔ اب یہاں فقہ آ گئی، اس لیے کہ نماز آ گئی تو فقہ آ گئی، اور نماز میں جھگڑا ہو رہا ہے تو اور فقہ آ گئی۔ جہاں جھگڑا ہو جائے نماز روزے میں سمجھے فقہ آ گئی۔ ارے برا نہ مانی، یہ سب تو بھائی فقہ کے جملے، اب کیا کیا جائے جب تک بحث نہ ہو فقہ کے جوہر نہیں کھلتے۔ اب یہ تو کل آپ پوچھ لیجیے گا، جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں گے امام باڑے میں وہاں نماز پڑھانے والے اعلیٰ حضرت تو موجود ہوں گے، یہ مسئلہ پوچھ لیجیے گا کہ ایک نماز ہونے جا رہی ہو اور 2 عالم آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اور اگر نہ ملے عالم اور اس پر سو گئے ہوں سب، تو یہ ہمارا بہت بڑا عالم عیسم بیٹھا ہوا ہے، شاہد بھائی کا بیٹا، یہ ایران میں پڑھ رہا ہے، فقہ کی تعلیم حاصل ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ بتا بھی نہ دوسری بات آپ پوچھ لیجیے گا، 2 امام اگر ایک وقت میں آ جائیں تو فقہ میں یہ بحث ہے نماز کون پڑھا ہے؟ تم کا لباس ایک ہو، وہ بھی امامہ پہنے ہوں، یہ بھی امامہ پہنے ہوں، وہ بھی ابا پہنے ہوں، یہ بھی ابا پہنے ہوں۔ تو پھر اب حسین بخش جاڑا شریعت کی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ فقہ کا علم زیادہ کون جانتا ہے؟ جو زیادہ جانتا ہے وہ آگے بڑھے، اور جو کم جانتا ہے وہ پیچھے رہے۔ تو ہر ایک کو اپنے علم کا تو پتہ ہے۔ اگر فقہ میں دونوں برابر ہوں، اب مسئلہ
مسئلہ چلا، صفا کا مسئلہ چلا، اگر دونوں برابر ہوں تو دیکھا جائے گا تفسیر قرآن میں کون بلند ہے۔ اگر دونوں تفسیر قرآن میں برابر ہو تو دیکھا جائے گا علم کلام میں کون زیادہ ہے، علم کلام یعنی توحید کی زیادہ درسیات میں کون آگے بڑھ گیا ہے۔ اگر دونوں برابر ہوں تو پھر فیصلہ آگے ہوگا۔ آخری جملہ یہ لکھا ہے کہ دو نماز پڑھانے والے اگر آ جائیں اور سب چیزوں میں برابر ہوں تو پھر آخر میں یہ دیکھا جائے گا حسن کس کا زیادہ ہے، خوبصورت کون زیادہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ مہدی کو شبیہ ہے محمد کیوں بنا۔ عیسیٰ کو تو معلوم ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، تو پڑھیے، آپ پڑھائیے، آگے بڑھیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اب سمجھے کربلا میں اتنے شبیان محمد کیوں آئے تھے اور ان کا سردار علی اکبر کو کیوں بنایا گیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ابن مشروق حسین کا مؤذن تھا جو راستے بھر اذان دیتا آیا، جہاں قافلہ رکتا تھا ابن مشروق اذان دیتا تھا، لیکن جب صبح عاشور آئی تو کہا بیٹا علی اکبر آگے بڑھو اور تم اذان دو، اس لیے کہ علی اکبر 18 برس کے تھے اور یہاں سے اذان کو قیامت تک جانا تھا۔ جوان سے اذان دلوا کے بتایا کہ قیامت تک اذان جوان رہے، جب تک علی بیچ میں نہیں ہوگا اذان پوری ہو جائے۔ جب علی اکبر نے اذان دی تو مولوی تو پہلے لکھ چکا ہے کہ نطق میں بھی محمد تھے، وہ آواز کربلا میں محمد کی گونج رہی تھی، چہرہ بھی سامنے تھا اور آواز بھی محمد کی گونج، رفتار میں گفتار میں، نطق میں گفتار میں شبیہ محمد تھے۔ اب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کبھی ایسا واقعہ ہی نہیں سنا کسی تاریخ میں کبھی ہوا ہو، کسی نبی نے ایسا عمل کیا ہو کہ حسین نے علی اکبر کی زبان چوسی ہو پیاس مٹانے کے۔ لیکن کون توحید کو سمجھے گا، کون توحید کو سمجھے گا؟ جب حسین دنیا میں آئے تھے تو گود میں لے کے سب سے پہلے محمد نے اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالی تھی۔ حسین نے چاہا کہ محمد کی زبان آخری بار چوس کر وہ مزہ کو لے۔ یہ علی اکبر ہے، علی اکبر ہے، لا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں لے اور وہ اہتمام کہ اگر پڑھنا شروع کروں تو تقریر دوبارہ شروع ہو جائے جبکہ ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ سے کئی برس سے یہ پڑھ رہا ہوں، جشن تو علی اکبر کا ذکر آتا ہے اور نئے گوشے ذہن میں آتے ہیں کہ وہ بیان کیے جائیں۔ آگے دیکھیں کہ جب بھیجا محمد کو تو فوراً علی کو بھیج دیا، علی تم جاؤ محافظ تم ہو، جب محمد ہوگا تو علی محافظ ہوگا۔ علی اکبر کو دنیا میں آنا تھا تو عباس کو پہلے سے رکھا تاکہ شبیہ علی شبیہ محمد کا محافظ ہو۔
شبیہ محمد کا محافظ شبیہ علی ہو. اور روایت میں یہی ہے کہ جب کبھی علی اکبر اپنے گھوڑے عقاب پر سوار ہو کر نکلے تو اسی وقت عباس مرتجز پہ سوار ہو جاتے تھے اور دو گھوڑے ساتھ چلتے تھے. دو جوان قد و قامت میں ایک، حسن سب کا برابر، اور وہی شجاعت اور وہی وجاہت اور وہی چہرے پر ملاحت. اور جب نکلتے تو محو دیدار ہو جاتے. بھائی عباس و علی اکبر کو تھوڑی دیکھ رہے تھے، عشق الہی کو دیکھ، اس نے الہی پیش نظر تھا. لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی لوگ دکانوں کو بند، اور جن کے ہاتھ میں ترازو بھی ہوتی تھی تو ہاتھ سے ترازو چھوٹ جاتی تھی اور بس وہ دیکھنے لگتے تھے. نظارہ حسن، نظارہ عشق، یہ توحید کے جلوے کے نظارے تھے مدینے کے بازاروں میں. اور پھر جب گھوڑے سے اترتے تو وہ باغ اب تک موجود ہے، اس کی تصویر بھی میرے پاس ہے کہ جس باغ میں حضرت علی اکبر ٹہلا کرتے تھے. باغ محفوظ ہے، وہاں اس کو پارک بنا دیا ہے انہوں نے. لیکن دونوں چچا بھتیجے جب گھوڑے سے اتر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ٹہلتے تھے اور باتیں جو ہوتی تھیں وہ اتنے راز کی تھیں کہ سننے والوں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی. بھائی عالم بالا کی باتیں تھیں، دنیا والے کیا سمجھتے کہ چچا بھتیجے کیا باتیں مسکرا مسکرا کے کرتے ہیں. وہ زبان ان کی ہی تھی، وہ مسائل ان کے تھے، یہ ان کی آپس کی باتیں تھیں. اور جب تک نظر آتے واپسی میں تو لوگ اس کی طرف وہ شبیہ علی ہے، وہ شبیہ محمد. جب تک یہ دونوں مدینے میں ہیں ہم دونوں کی زیارت کر رہے ہیں. اور پھر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کس کا رتبہ کس سے زیادہ تھا. یہ بہت مشکل ہے کہ یہ فیصلہ ہو سکے، اس لیے کہ رتبوں میں سب برابر تھے. اور یہ تو بہرحال شیخ مفید نے ارشاد میں لکھ ہی دیا کہ اس مرتبے پر تھے کہ علی اکبر بھی زندہ رہتے تو امام ہوتے. اور اس کے آگے کے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، علی اکبر تو ہوتے امام، قاسم بھی امام ہوتے، قاسم بھی امام ہوتے، علی اکبر بھی امام ہوتے. یعنی مشیت میں تھا، قضا اور قدر میں تھا. تو جو اپنی قضا اور قدر کو روکے تو ان کو لیا ہے اس نے اپنی نظر میں، جو ہم پلے امامت تھے، اور حسن میں جو ہم شبیہ محمد تھے. علی اصغر بھی شبیہ محمد تھے. علی اصغر بڑے ہوتے تو وہ بھی امام ہوتے. لیکن یہاں پر عظمت سید سجاد ظاہر ہوتی ہے کہ سارے سلسلوں کو روکا گیا تو اب چوتھے امام کی امامت کا رتبہ کتنا بڑھ گیا کہ اتنی امامتوں کو اس نے اپنے لیے قربانی میں پسند کیا ہے تو سید سجاد کو بچایا. مرتبہ سید سجاد بھی شبیہ محمد ہے. لیکن علی اکبر کا حسن جو تھا اس میں کچھ ایسی تڑپ تھی دلوں میں کہ عام لوگ دیکھتے تھے تو تڑپ جاتے تھے، ان کی آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے زیارت محمد کر کے. ذرا سوچئے پھر ام لیلا کے لیے وہ دل کا چاند تھا، پھر بہنوں کے لیے وہ کتنا سہارا تھا، پھر حسین کی نظر میں علی اکبر کیا تھے. اگر ایک ایک دو جملے بھی کہہ دوں میں تقریر کو ختم کرتے ہوئے تو سمجھیے گا بہت ہیں. کہتے ہیں رات کو جب لیلا کی آغوش میں علی اکبر سو جاتے تو آدھی رات کو اندھیرے میں ایک سایہ نظر آتا اور وہ سایہ علی اکبر پہ جھک جاتا، اور لیلا کی جب آنکھ کھلتی تو نظر آتا وہ سایہ آہستہ آہستہ واپس جا رہا ہے.
کئی بار دیکھا ام لیلا نے، پھر ایک دن صبح کو کہا آقا پتہ نہیں کون ہے جو روز سائے کی طرح آتا ہے اور چھپ چھپ کے علی اکبر کو دیکھتا ہے. تو ام لیلا کسی کو بتانا نہیں، وہ میں ہوں. مجھے نیند نہیں آتی، میں آدھی رات کو اپنے بستر سے اٹھ کے علی اکبر کو دیکھنے آتا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ بے چینی ہے اور آنکھ کھل گئی ہے. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چونک کے کہے پانی چاہیے. اس لیے میں کی ضرورت کے تحت، اور اتنی نظر ہے حسین کی، ایک بار علی اکبر ذرا سے علیل ہو گئے تو پیار سے پیشانی پہ ہاتھ پھیر کر کہا کسی چیز کی خواہش ہو تو میرے بیٹے بتاؤ. تو انگوروں کی فصل نہیں تھی، لیکن علی اکبر نے کہا بابا انگور کھانے کو دل چاہتے ہیں. تو ہاتھ اٹھا کے ستون پر ایسے مارا اور ہاتھ میں انگور کے گوشے آ گئے. یہ کیوں ہے بھئی علی اکبر کچھ کہیں اور وہ ان کو ملے نہ، اس لیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کچھ مانگیں گے اور وہ مل نہ پائے. اس لیے علی اکبر کی کتنی قدر تھی یہ تو حسین کی نظر میں علی اکبر تھے. اب میں کیا بتاؤں کہ ام لیلا اور زینب کی نظر میں کیا تھے. کہتے ہیں کہ ابھی علی اکبر گٹھنیوں چل رہے، ابھی چھوٹے سے تھے، اور اسی وقت سے پیار پھوپھی کا، ماں کا، بہنوں کا پیار بڑھتا ہی جاتا تھا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ بھئی جو بچہ گھٹنیوں چلتا ہے وہ پیروں سے بھی چلتا ہے. تو لکھا ہے کہ ایک دن حسین گھر میں آئے اور علی اکبر کو اٹھا لیا اور اٹھا کر دونوں انگلیاں پکڑیں اور پکڑ کے علی اکبر کے پیر اپنے پیروں پہ رکھے اور پھر علی اکبر کو چلانا شروع کیا. تو کہتے یہ ہیں کہ ایک دروازے پر ام لیلا خاموش کھڑی تھی اور ایک دروازے پہ زینب خاموش کھڑی تھی، اور سب اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ حسین علی اکبر کو انگلی پکڑ کے پیروں سے چلا رہے ہیں. ایک بار چلاتے چلاتے چونکہ غور سے ماں اور پھوپھی دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے دیکھا کہ حسین نے کچھ دور چلایا اور علی اکبر کا ہاتھ چھوڑ دیا. جیسے ہی ہاتھ چھوڑا پہلا قدم علی اکبر کا ڈگمگایا. جیسے ہی قدم ڈگمگایا ادھر سے پھوپھی دوڑی ادھر سے ماں دوڑی. ایک بار حسین نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا وہیں ٹھہر جاؤ، اور جملہ سنیے گا اسی پہ تقریر کو ختم کیا. دونوں سے کہا، بہن سے اور زوجہ سے کہا بچہ جب پیروں سے چلتا ہے تو جب خود سے قدم اٹھائے تو اس کا پہلا قدم اس کی جیت ہوتی ہے. تم لوگ علی اکبر کی جیت چھینو نہیں. کون سمجھے گا اس جملے کی عظمت؟ یہ علی اکبر کو پیروں سے نہیں چلایا گیا تھا، یہ حسین علی اکبر کو خواب پہ بٹھا کے توحید کے سفر میں اور پھر ماں کو بھی روک دیا اور پھوپھی کو بھی روک دیا. وہ یا روکنا یہ بتا رہا ہے، وہاں بھی روکنا نہیں. کہا ہے میں نے مسائل نہیں پڑھ سکتا، جشن ولادت ہے، اشاروں میں بتا رہا ہوں کہ وہیں پہ روک دیا کہ جب وہ سفر شروع ہو تو بس صبر سے دیکھتی رہنا. اور ایسا سفر ہے، میں کیسے فضائل میں پڑھوں؟ مسائل پڑھنا کتنا مشکل ہے فضائل میں کہ میں کیسے آپ کو بتاؤں. میں کیسے بتاؤں؟ میں وہ سو رہے تھے، آنکھیں بند تھیں، اٹھانا مشکل تھا. نازک مزاج کو نیند میں کیسے اٹھایا جائے؟ تو اللہ نے یہ کہا تھا جبریل جانا اور اپنی آنکھوں کو قدم سے رگڑنا. وہ سو رہے تھے پھوپھی کے گھر میں، ام ہانی کے گھر میں، وہاں سو رہے تھے، اور جبریل نے آ کے اپنی آنکھوں کو تلوے سے ملا تو ان کی آنکھ کھلی. اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا کیسے آئے؟ کہا بلایا گیا ہے. کہا آدھی تو رات ہے. کہا اسی میں تو سفر ہے. اسی لیے کہا اسرا، اسرا کے معنی ہے رات کا سفر. دین کے سفر کے لیے عربی میں اور ہے لفظ، رات کے سفر کے لیے اسرا، رات کا سفر ہے. بھئی کیسے چلی؟ کہا سواری آئی ہے، دروازے پہ کھڑی ہے. سواری کو دیکھا تو بہت خوبصورت تھی،
اور بھائی خوبصورتی کا سفر تھا، حسن کا سفر تھا، تو سواری میں بھی حسن بھر دیا گیا تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ براق۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، اتنی تیزی تھی جیسے بجلی کڑک کے چلی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام براق تھا۔ چلیے سوار ہو جائیے۔ بھائی کیسے سوار ہو جائیے؟ کہا بھائی ایسے سوار ہو جائیے۔ اللہ نے کہا تیار ہو کے آئیں، کہا اچھا ہم تیار ہوتے ہیں۔ اب تیار ہونا شروع ہوئے۔ وہ امامہ جس کا نام صحاب تھا، جو زرد رنگ کا تھا، وہ باندھنا شروع کیا، شملے کو لٹکایا، دوش پہ ہوا ڈالی، تیار ہو کے چلے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ وہاں جبریل کو پردہ ہٹا کے رسول اللہ نے کہا کیا نظر آیا؟ کہا یہ تو آپ ہیں امامہ باندھ رہے۔ بھائی وہ تصویر بن گئی تھی، ایسی تصویر بنی کہ پھر آخری بار سب اس تصویر کو دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر حسین نے صندوق کھولا، صحاب امامہ نکالا، یہ کہہ کے سر پہ باندھا، شملے لٹکائے، کہا نانا نے معراج میں کہنا تھا، آج تمہیں دن آیا ہے، گنڈا وہ کہنا تھا۔ علی اکبر اوقاف پہ نہیں سوار ہو رہے تھے، علی اکبر توحید کی معراج۔ سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔ خصوصی دعا جناب ہاشم قدیری بھائی کے لیے کرتے ہیں، ان کے بیٹے مرتضیٰ کے لیے، ان کے تمام گھر والوں کے لیے کہ اللہ انہیں خوشیاں عطا فرمائے، بلاؤں مصیبتوں سے دور رہے، رزق میں اللہ وسعت فرمائے، اضافہ فرمائے۔ پروردگار کوئی غم نہ دینا مومنین کو سوا ہمیں حسین کے۔ جتنے ہمارے بزم میں مومنین بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل 3 دن سے آ رہے ہیں، ان کی مرادوں کو پروردگار وسیلہ حضرت علی اکبر قبول فرما، ان کے دامن کو مخصوص سے بھر دے۔ مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور جو زندہ ہیں ان کے لیے برکتوں کی دعا۔ امام زمانہ ظہور فرمائیں اور ظہور میں پروردگار تاجیل فرما۔ 3 بار بلند آواز سے درود پڑھیے، یہی میلاد کی شان ہے، اور ایک دوسرے سے لپٹ کر ایک دوسرے کو علی اکبر کے جشن کی مبارکباد دیجیے۔